لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، امام القبلتين، سيدنا في الدارين، جد الحسن والحسين، ابي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعزمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وفضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمانے والا. حضرات گرامی قدر، سامعین کرام، بزرگان مذہب ملت، برادران ایمانی و اسلامی، کیونکہ ایک سلسلہ ہے مجالس کا جس میں آپ سبھی حضرات یکے بعد دیگرے شرکت فرما رہے ہیں، اور اس شرکت کے ذریعے سے جناب شہزادی کونین کی رضا بھی حاصل کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کونین کی مجلس ہے، لہذا کوشش یہی رہے گی کہ جتنی دیر بھی آپ کے سامنے حاضر رہوں تو ہماری گفتگو کا مرکز اور محور اور موضوع اور قبلہ و کعبہ گفتگو کا شہزادی کی ذات مقدسہ ہونا چاہیے. اور دیگر مجالس میں اور دیگر ایام میں ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کر لیں، کوئی بھی عنوان جس پر ہم خطاب کر لیں، لیکن ان ایام میں خود اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ جب مجالس عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہو تو گفتگو بھی شہزادی کی ذات مقدس کے ارد گرد ہونی چاہیے، تاکہ کما حقہ نہیں تو کم از کم کچھ تو ہم بی بی سیدہ کے فضیلتوں کو پہچان سکیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کو جیسے پہچاننا چاہیے اس طریقے سے پہچاننا تو کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ خود رسول اکرم سے جب پوچھا گیا کہ
کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے اس کی بہت وجہ بیان کی ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ بیٹی کا نام، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ پوری دنیا فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے. توجہ ہے، پوری دنیا فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے. کوئی فاطمہ کو اس طریقے سے نہیں پہچان سکتا جس طریقے سے فاطمہ کا حق معرفت ہے، پہچاننے کا حق ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو کہ آج کل ظاہر سی بات ہے جب عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے محرم کی باتیں یا محرم کے ایام لوگوں کے ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور جب حقیقت واضح ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا 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 ہے، تو لوگ خود ہی متنفر. ہاں، وہی نہیں ان سے دور ہوں گے جو نسبی اعتبار سے قریب ہیں، جو شجیہ سے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا ستم کیے ذرا یہ تو پہچانتے. اچھا دیکھیے، کمال یہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلافی بیان کرنے کا میں قائل ہی نہیں ہوں. جو کہہ رہا ہوں سمجھوتے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی بغض نہیں ہے، کسی سے کوئی جلن نہیں ہے، کسی سے کوئی حسد نہیں ہے. لیکن ہاں، ہم جو کہہ رہے ہیں اس بات پر سمجھوتا تو کر لو، جسے ہم مانتے ہیں اسے تم مان لو، اور جسے تم مانتے ہو اس کے لیے ایک معیار بناتے ہیں. اگر اس معیار پہ وہ پورا اتر جائے تو اسے ہم بھی ماننے کو تیار ہے. اس لیے کہ علی والا بغیر معیار کے کچھ نہیں مانتا، بغیر دلیل کے کچھ نہیں مانتا. کہنے لگے مولانا معیار کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے بڑا معیار کیا ہے؟ سرزمین اعظم گڑھ سے جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کہہ دیا کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. اب آ گئی بات تو شعر سن لیجئے. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. مجھے نہیں پتا یہاں بیٹھ کے آپ سنیں گے یا فضائل کی معراج ہونے جا رہی ہے. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. دل نواز بھائی آپ تو بولیں گے نا، آپ تو خوش شاعر ہیں. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی. سمجھوتا کر رہا ہوں تم سے، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. اس بات پہ سمجھوتا کرو. ایک نئی نہج ہے گفتگو کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. اب یہ فاطمہ کی خوشی کیا ہے؟ ان اللہ یرضا لرضاہا، اللہ فاطمہ کے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. بھائی صاحب، زیادہ قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. بھیا اتنی نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. روح نماز ہے فاطمہ، روح قرآن ہے فاطمہ، روح ایمان ہے فاطمہ، کل ایمان کی زوجہ ہے فاطمہ، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے فاطمہ. یہ نمازیں پڑھ کے جنت کے خواب نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے بیٹے جنت کے دروازے پہ سردار بن کے بیٹھے ہیں. فاطمہ کو راضی کر لے جاؤ، جنت تمہاری ہے. لیکن تم کچھ بھی کر لو اور فاطمہ ناراض ہو تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیے گا. فاطمہ کو خوش کرنا معیار ہے. تھوڑا پانی دے دیجیے گا، گرم ہے نا. بطول ہو جاؤ. واہ واہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ، مولا سلامت ہو. بھائی فاطمہ کا تقابل دنیا کے کسی خاتون سے نہیں کیا جا سکتا. میرے بزرگان ہزاروں مجلسیں سننے والے بیٹھے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے جسارت کر رہا ہوں، لبکشائی کر رہا ہوں مدح فاطمہ میں. ملاحظہ فرمائیے گا، بات اگر پہنچ جائے دعا دے دیجئے گا کہ فاطمہ کا تقابل دنیا کے
کسی خاتون سے نہیں ہو سکتا. نہیں، میں نے جملے کو اور وسیع کرنا ہے. فاطمہ کا تقابل، میری طرف متوجہ رہیے گا، فاطمہ کا تقابل دنیا کی خاتون کی بات چھوڑیے، دنیا کی کسی شے سے نہیں ہو سکتا. یہ موبائل رکھا ہے، عربی متن میں حدیث پوری موجود ہے، بہت معتبر کتاب ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے دکھانے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں دکھا دوں گا. میں اب حدیث پڑھ رہا ہوں، باقی باتیں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ شہزادی کی فضیلت کیسے سن رہے ہیں. ایک الگ نہج کی گفتگو ہے، حوصلہ بڑھا دیں گے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. کیا ہے فاطمہ کا تقابل مولانا چچا؟ دنیا کی نہ کسی خاتون سے ہو سکتا ہے، نہ دنیا کی کسی شے سے ہو سکتا ہے. فاطمہ وہ ہے جو زمین سے افضل ہے. نہیں بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. فاطمہ وہ ہے جو زمین سے افضل ہے، فاطمہ وہ ہے جو آسمان سے، اب آپ بولیں گے میرے عزیزو، فاطمہ وہ ہے جو آسمان سے، شمیم بھائی فاطمہ وہ ادھر دیکھیے جو آسمان سے افضل ہے، فاطمہ وہ ہے جو سورج سے افضل ہے، فاطمہ وہ ہے جو چاند سے افضل ہے. اصغر مہدی آدمی تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹھے رہو، حیرت کی انتہا ہو جائے گی. فاطمہ وہ ہے جو رسولوں سے افضل ہے. ارے کہاں بیٹھا میرا مجمع؟ کوئی غلو نہیں، حوالہ موجود ہے. فاطمہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل ہے. کسی نے امام سے پوچھا مولا باقر سے، آپ کی جدہ رسولوں سے کیسے افضل، نبیوں سے کیسے افضل؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، مسکرا کے کہا سن، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہ دی جب تک میری دادی فاطمہ کی ولایت کا اقرار. مجھے نہیں پتا کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. لبیک یا زہرا، 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 مولانا حیدری. یا جزاک اللہ، جزاک اللہ. فاطمہ کو مزید پہچاننے کی ضرورت ہے. فاطمہ کون ہے؟ حدیث میں آیا کہ اللہ نے فاطمہ کے نور کا ایک ٹکڑا کیا. ترجمہ سن لیجئے بس. فاطمہ کا نور تھا، ایک ٹکڑا کیا اس کا تو اس ٹکڑے سے پوری زمین بچھ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسرا ٹکڑا کیا، اس ٹکڑے سے پورا آسمان ہو گیا. اور ٹکڑا کیا، سورج بن گئے. اور ٹکڑا کیا، چاند بن گئے. ملاحظہ فرمایا آپ نے، فاطمہ وہ ہیں جو روئے زمین پر سب سے افضل ہیں، لیکن دو ذات مقدسہ ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ فاطمہ ان سے چھوٹی ہے. اصغر مہدی اعظمی کچھ تو اپنی طرف سے بیان ہی نہیں کرے گا. آج ساری باتیں یا تو قرآن یا پھر حدیث، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ فاطمہ کے فضائل پڑھنے کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہو یا محمد کی زبان ہو. ہماری خاطی زبان فاطمہ کی فضیلت نہیں پڑھ سکتی میرے عزیزو. اب سنیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کسے کہتے ہیں. آپ کے امام اول علی کے کتنے القاب ہیں؟ علی یعصوب الدین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی امام الموحدین ہے، علی امام المسلمین ہے. توجہ ہے میرے عزیزو، اسی علی کو اللہ نے 16 رجب کو بھی بہت سارے لقب دیے. جب لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کیسا لگتا ہے، کس پہ گیا ہے، وحی نازل ہوئی، پیغمبر کہہ دیجئے اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کا چہرہ صدر اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کا سینہ صدر اللہ ہے، اس کا بازو جنب اللہ ہے. اور پھر آخر میں کیا کہا؟ یہ وہ بچہ ہے جو لسان اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے. امام اول سے پوچھا گیا یہ بتائیے اللہ نے آپ کو، اس سے بڑی فضیلت میرے پاس فاطمہ کی معرفت کے مطالعے کی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں کہا؟ امام اول مسکرائے، مسکرا کے فرمایا سنو، اللہ نے مجھے اپنی زبان اس لیے قرار دیا تاکہ میں اس پاکیزہ زبان سے فاطمہ کا قصیدہ پڑھوں. اللہ اکبر، قسم خدا کی کیا منزل ہے فاطمہ کی. اس پاکیزہ زبان سے میں فاطمہ کا، اب سمجھے اللہ نے انہیں لسان اللہ کیوں بنایا. پتا چلا کہ حق قصیدہ اگر کوئی ادا کر سکتا ہے، اگر کوئی مدحت کا حق ادا کر سکتا ہے تو بس معصوم ادا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ محسوس فرمائیے گا
یہ خاندان ایک ایسا خاندان ہے جو پہچانا ہی فاطمہ کے ذریعے گیا۔ اللہ اکبر، زمین پر پہچانا گیا فاطمہ کے ذریعے، آسمان پر پہچانا گیا علی کے ذریعے۔ جملہ رائے گا نہ جائے، زمین پر پہچانا گیا فاطمہ کے ذریعے، آسمان پر پہچانا گیا علی کے ذریعے۔ بھائی یہی تو ہوا کہ جب حدیث قصہ کے نزول کا وقت آیا تو کیا ہوا، آپ ذرا محسوس فرمائیے گا، کڑی سے کڑی ملا کے بیان کر رہا ہوں۔ جب حدیث کے ساتھ اس میں چادر تطہیر اور پھر آیت تطہیر، انما یرید اللہ، یہ والی آیت جب اس کے نزول کا وقت آیا تو کیا ہوا میرے عزیزو، ذرا غور فرمائیے۔ محمد کون ہے؟ جو حبیب کبریا ہیں، بلکہ میں دو نسبتوں سے بات کر سکتا ہوں۔ محمد خدا کے عاشق بھی ہیں، معشوق بھی ہیں۔ کبھی یہ عاشق بن جاتے ہیں، کبھی یہ معشوق بن جاتے ہیں، کبھی یہ محب بن جاتے ہیں، کبھی یہ محبوب بن جاتے ہیں۔ اتنے پسند ہیں محمد اللہ کو کہ اللہ کبھی ان کے زلفوں کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ ان کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے، کبھی اللہ ان کی پیشانی کی تعریف کر رہا ہے۔ ارے کمال ہے، کبھی چادر اوڑھنے کی ادا کو بیان کر رہا ہے، کبھی کملی ڈالنے کی ترکیب کو بیان کر رہا ہے۔ یہ محمد کی ذات ہے میرے عزیزو، اتنے محبوب ہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے محمد، سارا قرآن تو تمہارے ہی اوپر جائے گا، میں پورا قرآن تمہارے سینے پہ نازل کروں گا، لیکن محمد اتنا یاد رکھو، تم ہمارے محبوب ہو تو محبت کا پہلا معیار اور پہلا تقاضا، اور آسان کر دو نوجوان بھائیوں کے لیے، اللہ کے اور محمد کے درمیان کی محبت کا پہلا نخرہ اللہ نے یہ اٹھایا کہ میرے محمد قرآن کو لینے تمہیں آنا نہیں پڑے گا، جہاں تم رہو گے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور نہیں فرمایا آپ نے، جہاں تم رہو گے وہیں قرآن جائے گا۔ اچھا، قرآن سے پہلے 3 کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، لیکن اب آپ ذرا تاریخوں میں اگر جائیے، بہت شارٹ کٹ میں چل رہا ہوں بڑی تیزی سے، تاریخوں میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب 3 کتابوں کے نزول کا وقت آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ جہاں رہو گے وہی توریت جائے گی، عیسیٰ جہاں رہو گے وہی انجیل جائے گی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے داؤد جہاں رہو گے وہی زبور جائے گی، نہیں، اللہ نے موسیٰ کو بلایا کوہ طور پہ، کتاب لینی ہے تو آؤ، نہیں پہنچے آپ، کتاب لینی ہے تو آؤ۔ بیٹھے بٹھائے عیسیٰ کو انجیل نہ ملی، گھر پہ بیٹھے بٹھائے داؤد کو زبور نہ ملی، ان تینوں نبیوں کو اللہ نے زحمت دی۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، پل کے جھپکنے نہ پائے ورنہ نقطہ ضائع ہو جائے گا۔ جہاں تم رہو گے وہاں یہ کتابیں نہ جائیں گی، اٹھ کے آنا پڑے گا۔ لیکن جب قرآن کے نزول کا وقت آیا، 6666 آیات میں سے 6665 آیات وہ ہیں جو محمد جہاں تھا تو آیتیں وہی پہنچی، ابھی بھی نہیں پہنچے آپ۔ ارے میں کیسے بیان کروں میرے بھائی، مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب میں کیسے واضح کروں؟ 6666 آیات میں سے آیت تطہیر کو چھوڑ کر جتنی آیتیں ہیں، چچا جتنی آیتیں ہیں، یہ سب وہاں پہنچی جہاں محمد تھے۔ کہا دلیل؟ میں نے کہا شان نزول اٹھا کے دیکھو۔ اللہ نے کہا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے محمد، اتنا یاد رکھنا، تم گھر پہ رہو گے آیت گھر میں جائے گی، تم سفر میں رہو گے، میری طرف تم سفر میں رہو گے آیت سفر میں جائے گی، تم حضر میں رہو گے آیت حضر میں جائے گی، تم مکے میں رہو گے آیت مکے میں جائے گی، تم مدینے میں رہو گے آیت مدینے میں جائے گی، تم غار میں رہو گے آیت غار میں جائے گی، تم میدان میں رہو گے آیت میدان میں جائے گی، تم صحابہ کے بیچ رہو گے آیت وہاں جائے گی، تم مسجد میں رہو گے آیت وہاں جائے گی، تم محراب میں رہو گے آیت وہاں جائے گی۔ اے میرے محمد، تم ذوالشیرہ میں رہو گے تو آیت وہاں جائے گی، تم غدیر میں جاؤ گے آیت وہاں نہیں۔ ابھی تمہید بنا رہا ہوں، نتیجہ دینے کو آمادہ ہوں میں۔ محمد آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں رہیں گے، چچا بہت توجہ دعا دے دیجئے گا، آپ جہاں رہیں گے ساری آیتیں وہاں جائیں گی۔ ہوا یہی، محمد کو اٹھنا نہیں پڑا، جہاں بھی رہتے تھے اللہ آیتوں کو بھیج دیتا تھا، جہاں بھی ہوتے تھے اللہ آیتوں کو نازل کر دیتا تھا، لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اتنا یاد رکھو ساری آیتیں ایک طرف، آیت تطہیر، آئے
ہائے کہاں بیٹھا میرا مجمع، کچھ لوگ ابھی خاموش ہے. ساری آیتیں ایک طرف، آیت تطہیر ایک طرف. کیا مطلب پروردگار؟ اللہ نے کہا محمد ابھی تک ساری آیتیں وہاں بھیجی جہاں تم تھے، لیکن اگر آیت تطہیر کو لینا ہے نا، اپنا گھر چھوڑنا ہوگا، فاطمہ کے گھر آنا ہوگا، چادر اوڑھنی ہوگی، نور کے ٹکڑوں کو بلانا. سلامت رہیے. ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے نہ پائے. ذہن آپ کا آمادہ رہے بالکل. اس لیے ایک بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور پوری قوت سے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ بہت اچھا سنیں گے، اس سے اچھا سنیں گے. کیا کہا؟ جہاں رہو گے وہیں آیت جائے گی، لیکن پہچانو آیت تطہیر کو. محمد اگر اس آیت کو لینا ہے، اپنا گھر چھوڑو، فاطمہ کے گھر آؤ، نور کے ٹکڑوں کو بلاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نور کے ٹکڑوں کو بلاؤ. کمال ہے. ایک ایسا بھی فرشتہ، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل. آپ کتنے بھولے ہیں. کبھی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی پیغام لے کے آتے ہیں، کبھی وہی آیت لے کے آتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا. جبرائیل نے کہا ہے میرے نادان ذاکر، اتنا تو سوچ لے، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تب ان کے نور میں اتنی چمک ہوتی ہے، جب یہ سب ایک ساتھ آ گئے اب نگاہوں نے کام کرنا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں نور فاطمہ کہاں ہے، نور محمد کہاں ہے، نور علی کہاں ہے، نور حسن کہاں ہے، نور حسین کہاں ہے. ترکیب دیکھیے آپ، طریقہ دیکھیے، ذرا انداز دیکھیے اہل بیت کے گھر آنے کا، بلکہ کہوں کہ تہذیب آل محمد دیکھیے. ذوف محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے سنا، کچھ نہیں کہا. اٹھائیے حدیث کے ساتھ. جیسے ہی کہا نا کہ میں ذوف محسوس کرتا ہوں، اس کے فوراً بعد یہ جملہ رسول نے کہا. ابھی بیٹی خاموش ہے، فاطمہ خاموش ہے. فوراً رسول نے کہا بیٹی فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی، بیٹی یمنی چادر لا کے دو. خود سے نہیں کہا فاطمہ نے میں آپ کو چادر دے رہی ہوں. اگر کہہ دیتے کوئی مانتا ہی نہیں آج. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے سب. رسول نے خود کہا ایتینی بالکسائل یمانی. ذوف محسوس کر رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ یہاں مجلس پڑھنے آیا، میرے برادران نے مجھے بلایا، جی مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رکھیں، اور آتے ہی مجھے نزلہ سردی بخار سب ہو جائے تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی مجھے ڈاکٹر کے یہاں لے کے چلیں، مجھے مطب پہ لے کے چلیں، کلینک پہ لے کے چلیں، یا میں یہ کہوں گا مجھے ایک موٹا کمبل لا کے دے دو، 2-4 چادریں اور اڑا دو، یا کوئی گھر کی خاص چادر لا کے دو. یہ تو نہیں کہوں گا نا. دماغ کیا ہے، عقل کیا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ مولانا بخار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جائیے یا پھر دوا منگائیے. رسول تو علم اول، خلق اول، عقل اول، کتاب اول، سب کچھ رسول ہے. وہ رسول کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی طبیب بلوایا جائے جو میرے بدن کا ذوف دور کرے؟ نہیں. کیا کہا؟ ایتینی بالکسائل یمانی. میں نے کہا یا رسول اللہ طبیب بلوائیے یا پھر مطب پہ جائیے. جب نہیں رسول آواز دے، میں رسول ہو کر بتانا چاہتا ہوں جب محمد جیسے رسول کو فاطمہ کی اجازت کے بغیر شفا نہیں ملتی تو یہ آج کا مسلمان آباد رہیں، سلامت رہیں آپ. تو یہ آج کے لوگ کیا توقع کرتے ہیں؟ ایتینی بالکسائل یمانی، فوراً چادر اوڑھی. اب یہاں پہ دھیرے سے ایک جملہ کہہ دوں اور زور سے سن لیجئے گا. چادر اوڑھی تو شفا ملی کہ نہیں؟ مل گئی نا. تو مجھے کہنے دیجئے، ساری دنیا کو جس کی چادر سے شفا ملے اسے رسول کہتے ہیں. ارے اگلا فقرہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے بھائی. سمجھ گئے تو ہاتھوں کو اٹھائیے. ساری دنیا کو جس کی چادر سے شفا ملے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول کو جس کی چادر سے شفا ملے اسے بطول، توجہ ہے، اسے بطول کہتے ہیں. اب دیکھیے ترکیب کیا ہے. جیسے ہی رسول نے چادر اوڑھی، اتنے میں آپ کے بڑے نواسے مولا حسن گھر میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی کہہ رہے ہیں اماں میں ایک خوشبو محسوس کرتا ہوں، کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. وہ خوشبو بالکل ایسے جیسے کہ میرے نانا کی خوشبو ہو. اب ہم کیا کریں بھائی، ہم کیا کریں؟ یہ تو اپنے اپنے پاکیزہ ظرف کی بات ہے. پہلو میں رہنے والے 60-70 سال کی عمر ہو گئی لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی خوشبو نہیں سونگھ پائے.
کہاں بیٹھے ہیں آپ قسم خدا کی؟ یہ تو اپنے اپنے پاکیزہ ظرف کی بات ہے. یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیوں نہیں سونگ پائے اس کی وجہ آپ ذہنوں میں سوچ رہے ہوں گے. ہر بات پڑھنے کی نہیں ہوتی, لیکن اس بچے نے محسوس کر لیا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فوراً ہی چھوٹے نواسے مولا حسین وہی جملہ جو بڑے بھائی نے کہا, مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے. گویا کہ وہ خوشبو کسی اور کے نہیں, میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہے. یہاں تک کہ علی آ گئے, وہی جملہ, اپنے بھائی کی خوشبو. پھر بی بی فاطمہ آ گئی چادر کے نیچے. توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو, آج ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی حدیث قصہ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور رسول اللہ چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے آن کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نانا کی خوشبو محسوس. یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ بچے جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی خوشبو اتنی معمولی چیز ہے جو کسی کو مل جائے گی. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے, غیظ میں مت آئیے, اتنا بتائیے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں یا نہیں تھوڑا تھوڑا. ہم نے کہا پورا سمجھیے گا. اسی قرآن میں الحمد کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جہاں بہت ساری داستانیں بیان ہوئی ہیں, وہیں پر ایک قصہ بیان ہوا ہے. کس کا قصہ؟ ہم نے کہا اس قصے کو کہتے ہیں احسن القصص. کیا بات ہے, احسن القصص, سارے قصوں میں خوبصورت ترین قصہ. کس کا؟ کہا حضرت یوسف کا قصہ. اب دیکھیے خوبصورت قصہ سنانا ہے تو ذرا اس میدان کو بھی خوبصورت بنا دیجئے. ذرا سا آگے آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے بر محمد والا. پیچھے لوگ بیچارے ادھر آ جائیے, ذرا سا آگے آ جائیے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ایک اور صلوات پڑھ دیں تاکہ میں بات کو شروع کر سکوں. اچھا دیکھیے گا, بہت لطیف پہلو ہے یہ, قسم خدا کی بہت لطیف پہلو ہے. ہم نے کہا قرآن پڑھا, ہاں ہم نے کہا اسی قرآن میں ایک قصہ ہے جس کو کہتے ہیں احسن القصص. سارے قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ جناب یوسف کا. کہا اس سے آپ خوشبو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب میں یہاں پہ نوجوانوں تم سے تو نعرہ چاہتا ہوں, اپنے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں. میری مجلس کبھی بزرگوں کے لیے نہیں ہوتی, ان سے بس میں دعا چاہتا ہوں. نوجوانوں آپ کے لیے خطاب کر رہا ہوں میں یہاں پہ, اور آپ جواب دیجیے یونیورسٹی میں اور کالج میں اسکولوں میں جا کے, یا اپنے فرینڈز کو جو سوال کرتے ہیں اس طرح کے. کیا کہا؟ خوبصورت ترین قصہ جناب یوسف کا. اس میں کیا ہوا, اس سے کیسے آپ یہ بات ثابت کریں گے؟ ہم نے کہا سنیے, جب یوسف اپنے باپ یعقوب سے جدا ہوئے اور جدائی اتنی طولانی ہو گئی کہ باپ کے دل میں جب بیٹے کی محبت کی تڑپ اٹھتی تھی اور جدائی کا اتنا صدمہ پہنچا, تو اب قرآن نے لکھا, تفسیر نے لکھا کہ جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, آنکھیں خشک ہو گئیں. کیوں؟ یوسف کی جدائی کے صدمے میں. لیجیے اللہ بھی کیا خوب انتظام کرتا ہے. قحط سالی ہوئی, قحط پڑا. اب یہ کنعان کے سب لوگ جنہوں نے جناب یوسف کو قتل کیا تھا, یہ بہانہ کر رہے تھے, یہ سب لوگ مصر پہنچے. اور ان کو وہاں پہنچتے ہی پتا چلا کہ حاکم مصر بڑا رحم دل ہے, بہت ہمدرد ہے. جب قریب پہنچے تو جناب یوسف نے تو سب کو پہچان لیا تھا. یہودا کون ہے, بےہودا کون ہے, ہائے ہائے ہائے, یہودا کون ہے, بےہودا کون ہے, سب کو پہچان لیا تھا کہ کس نے میرے ساتھ کیا کرتوت کیے ہیں, کتنا برا فعل انجام دیا ہے کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, ابا سے جا کے کہہ دیا بھیڑیا کھا گیا. اب دھیرے دھیرے جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو احساس یہ دلانا شروع کیا کہ میاں گھبراؤ نہیں, تمہارا بھائی زندہ ہے. اب ان کے ذہن دھیرے 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 متوجہ ہونے لگے, یہاں تک کہ دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھایا, اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پہلو میں بٹھایا. ایک بھائی جو اس وقت بچا رہا تھا یوسف کو, لاوی کو دوسرے پہلو میں بٹھایا. تاریخ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی, دیکھیے اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. اب بھائی صاحب ان لوگوں کو تو اور زیادہ احساس ہو گیا یہ اپنا کوئی خاص ہے. اب جیسا ہی کانا پھوسی کی یوسف نے, کس سے؟ اپنے سگے بھائی بنیامین سے. اور یہاں پہ تل کا نشان دیکھا, سب کو پتا چل گیا کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں ہے. اور جب روتے ہوئے دیکھا تب تو یقین ہو گیا یہی یوسف ہے. اب میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں, توجہ, سب کو پتا چل گیا ہمارا بھائی یوسف 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 حاکم مصر بنا ہوا ہے. یوسف نے کہا بنیامین, لاوی, کیا مجھے یہ بتا سکتے ہو میرے بابا کی کیا حالت ہے؟
انہوں نے دونوں نے رو کے کہا کہ ہمارے بابا کی حالت یہ ہے کہ آپ کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے، جدائی کے صدمے میں ان کی آنکھیں خشک ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ اب سنیے مجلس صاحب، اور نکتہ سنیے اور حوصلہ دے دیجئے گا۔ اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ بی بی زہرا کی فضائل پہ اسی کے ہاتھ اٹھیں گے جسے بی بی زہرا خیرات دیتی ہیں۔ جسے خیرات نہیں ملتی نا، وہ کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، چاہے یہ عبادت خانہ ہو یا وہ عبادت خانہ ہو۔ تو توجہ رکھیے گا۔ اب ہوا کیا بھائی، ہوا کیا؟ میرے بابا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہی نازل ہوئی، یوسف اللہ ہر شے پہ قادر ہے، کوئی ترکیب نکالو۔ یاد آیا کہ بابا سے جب جدا ہوا تو پیراہن نبوت پہنے ہوئے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پیراہن نبوت پہنے ہوئے تھے۔ اب سنیے کیسے مولا حسن مولا حسین نے نانا کی خوشبو محسوس کی۔ یہ جو اعتراض ہے میں اس کا جواب یہاں سے دے رہا ہوں۔ فوراً ہی روایت کہتی ہے گھر کے اندر کمرے میں گئے، حجرے میں گئے، اور وہاں پہ صندوق کھولا۔ صندوق کھولنے کے بعد وہی خاص پیراہن نکالا۔ ہائے 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 ہائے، کہاں ہے میرا مجمع؟ نوجوانوں اتنی خاموشی سے مجلس نہیں سنی جاتی بھائی، بہت واضح لفظوں میں پڑھ رہا ہوں، ذرا حوصلہ بڑھا دیجئے گا۔ اب فوراً ہی پیراہن نبوت نکالا۔ نکالنے کے بعد بھائیوں کے پاس لے کے آئے، لاوی تم یہ پیراہن نبوت لے کے جاؤ، اور میرے بابا کی آنکھوں کی جو روشنی غائب ہو گئی ہے، میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا۔ اب سنیے کیا ہوا۔ ادھر سے لاوی گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور اس کے بعد یہ پیراہن نبوت یوسف اپنے تھیلے میں رکھا، اب لے کے چلے۔ ابھی روایت کہتی ہے کہ ادھر جناب یعقوب کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا سہارا لے کے، عصا کا سہارا لے کے، دیوار پکڑ کے، درخت کا سہارا لے کے وہاں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، بیٹا مجھے بیٹھا دو، بیٹا مجھے وہاں پہنچا دو۔ وہی یعقوب جو ابھی تک سہارا لے رہے تھے، اتنے میں روایت کہتی ہے کہ ابھی جملہ تکرار نہ کرائیے گا، بڑا وزنی جملہ ہے ورنہ وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی جناب یعقوب اس عالم میں ہیں اور ادھر سے لاوی چل چکے ہیں، میلوں دور تھے یوسف کا پیراہن لے کر۔ یہاں بوڑھا باپ کہہ رہا ہے بچوں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہو گئی مجلس۔ ارے قرآن ہے میرے بھائی، میلوں دور تھے اچھن بھائی، میلوں دور تھے، اور ادھر باپ کہہ رہا، یعقوب نبی کہہ رہے ہیں بچوں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا دادا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف پیغمبر تو بہت پہلے مار دیے گئے، ان کو تو بھیڑیا کھا۔ کہا نہیں میں علم نبوت سے کہہ رہا ہوں، میری بات پہ شک نہ کرو، میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی۔ اب سنیے منظر میں پیش کر رہا ہوں اور داد تحسین آپ دیجئے گا۔ لاوی اور قریب آئے، پیراہن اور قریب آیا، خوشبو اور بڑھی، پیراہن اور قریب آیا، خوشبو اور بڑھی، اللہ اکبر، پیراہن اور قریب آیا، خوشبو اور بڑھی۔ ادھر یعقوب کہہ رہے ہیں خوشبو بڑھتی جا رہی ہے، خوشبو بڑھتی جا رہی ہے، جیسے میرا بیٹا میرے قریب آتا جا رہا ہے۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آیا جب جناب لاوی نے اپنے تھیلے سے جناب یوسف کا پیراہن نکالا، نکالنے کے بعد بابا کے سامنے پھیلایا، پھیلانے کے بعد اپنے بابا کی گئی ہوئی روشنی واپس لانے کے لیے بابا کی آنکھوں سے مس کیا۔ مس کرنا تھا، بابا نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو مجھے کہنے دو نا کہ جب یعقوب کی آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی یوسف کے کرتے سے آ سکتی ہے تو محمد کے بدن کی کمزوری، فاطمہ کی چادر۔ اب نقطہ سنیے جو میں دینے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اب ذرا غور فرمائیے۔ جناب یوسف نے میلوں کی دوری سے جناب یعقوب نے میلوں کی دوری سے اپنے بیٹے کے پیراہن کی خوشبو محسوس کر لی۔ یہ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی، تو مجھے کہنے دو نا جو کام نبوت بڑھاپے میں کرتی ہے وہ کام امامت بچپنے میں۔
مل کے بولیں یا علی. تجھے شبیر زمانے والے جزاک اللہ. مٹاتے تجھے شبیر زمانے والے مٹ گئے خود ہی تیرا نام مٹانے والے. مصطفیٰ حضرت و زہرا و علی و حسنین آ گئے چادر تطہیر میں آنے والے. ایک دل ایک نظر ایک زباں ایک خیال ایسے ہوتے ہیں محمد کے. حیدری زمانہ باوجہ بلند آپ کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر، آپ کے اشعار سن کر کیا کروں مجبور ہو جاتا ہوں. کسی دور میں نظامت کرتا تھا لیکن رات بھر جاگنا پڑتا تھا، چھوڑ دیا میں نے. جی کہیں صبح کی نماز نہ قضا ہو جائے. توجہ ہے. تو مجھے 6 مصرے یاد آ گئے، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور یہ پورا مجمع مجھے داد نہیں دے گا بھائی، آپ کو داد دے گا. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. مجھے نہیں پتا چپ رہے کہ سنیں گے یا کیسے سنیں گے. جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. دل نواز بھائی، شمیم بھائی، دونوں دستے راست دستے چپ دونوں مضبوط ہے. یمین اور یمین دونوں کے صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ درمیان کی تو بات ہی الگ ہے. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے. ارے کہاں بیٹھے میرے عزیزو؟ آخر کے 5واں 6واں مصرع، انوار تراشے تو عزادار بنائے. نظریہ بدل دو. انوار تراشے تو عزادار بنائے. نہ آگ سے مٹی سے، نہ پانی سے ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا. جیئیں، سلامت رہیں. شہزادی آپ کو آباد رکھیں، مولا آباد رکھیں. آیت اللہ عقیل الغروی خطابت کا کتنا بڑا نام ہے، آپ سے تائید چاہتا ہوں. کتنا بڑا نام ہے خطابت کا، آیت اللہ عقیل الغروی. جی آج ہر عالم انہیں سننے کی خواہش کرتا ہے کہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے. وہ پڑھتے پڑھتے بی بی سیدہ کی فضیلت پڑھتے پڑھتے 2 مصرع پڑھتے ہیں. عقیل گر ہو، عقل مند عقیل گر ہو تو ان 2 بڑی بلا سے بچو. اما 2 بڑی بلا سن لیجئے، بس بات تمام ہے. عقیل گر ہو تو ان 2 بڑی بلا سے بچو. علی کی تیغ سے، زہرا کی بددعا سے بچو. آئے ہائے ہائے، کہاں بیٹھا میرے عزیز و اعظمگار؟ نعرہ حیدری، کیا کہنے بابا. علی کی تیغ سے، زہرا کی بددعا سے بچو. اب میں جو اس 2 مصروں سے سمجھاؤں وہ بیان کر رہا ہوں. علی کی تیغ سے، زہرا کی بددعا سے بچو. اما سنیے، 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو زہرا نے دعا کی ہے یا بددعا کی ہے، اور دونوں کا بہت زیادہ اثر ہے. دلیل یہ ہے، اگر فاطمہ دعا دے دے، جسے فاطمہ دعا دے دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جسے بددعا دے دے اسے کوئی بچا. تیسری کوئی منزل نہیں ہے. جسے دعا دے دیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. کسی نے کہا مولانا بی بی سیدہ کی مجلس صاحب بہت اچھی پڑھتے ہیں، ذرا بی بی سیدہ کا کوئی معجزہ پڑھ دیجئے. ہم نے کہا کون سا معجزہ پڑھوں، چھوٹا بڑا کتابی غیر کتابی؟ آہا کیا بات ہے، کیا سناٹا ہے. کون سا معجزہ پڑھوں؟ کہا جو آپ کو اچھا لگے. میں نے کہا میں وہ معجزہ پڑھوں گا جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. گڑھ کے پڑھیں گے؟ پڑھ لیجئے، آخری مجلس ہوگی یہ. ہم نے کہا گڑھ کے نہیں پڑھیں گے، ایسا معجزہ پڑھیں گے کہ آپ تو بڑے ہیں، بچہ بھی سمجھ جائے گا، اور محب تو دور ہے، دشمن بھی سمجھ جائے گا. ہائے ہائے ہائے، اپنے تو دور، دشمن بھی سمجھ جائے گا. کہا ایسا کون سا معجزہ ہے؟ ہم نے کہا زندہ دلی کا ثبوت دینا. کیا یہ بی بی سیدہ کا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہوگا کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک ہو کر عزاداروں کو مٹانے پہ تلی ہیں، اکیلی فاطمہ عزاداروں کو بچا دے. شیر مردہ شاہ ازدہ، ساری طاقت ایک ہے، ہم اکیلے. لا فتح اللہ علی اللہ سیف اللہ ذوالفقار. نعرہ حیدر. یا
ابھی تو میں کچھ نہیں پڑھ پایا، تمہیدی منزلوں میں ہوں، لیکن بس اترنے والا ہوں ممبر سے، میرا وقت تمام ہو رہا میرے عزیزوں۔ اب کیا ہوا؟ جب سب کے سب چادر میں آ گئے، اب اللہ نے تعارف کرایا۔ فرشتے نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ کی آواز آئی، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اصغر بھائی اشارہ کر رہے ہیں، میرے ہم نام ہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ میں آپ کے گھر پہ آؤں اور آپ بھی بیٹھے ہوں، آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہو، میں کسی تیسرے سے پوچھوں بھیا یہ دونوں کون ہیں؟ کہے گا یہ احمد صاحب ہیں اور یہ ان کے بیٹے مزمل صاحب ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی دکھی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ احمد صاحب ہیں، یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ کہیں پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں مثال کو؟ پتہ یہ چلا کہ جب بھی تعارف کرایا جائے گا تو گھر کے بڑے کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں چاچا، بہت توجہ۔ جب بھی تعارف ہوگا نا گھر والوں کا تو گھر کے بڑے کے ذریعے تعارف ہوگا، کبھی نہیں دیکھا گیا کہ گھر کی چھوٹی فرد کے ذریعے سے سب کا تعارف ہو۔ جب بھی تعارف ہوگا تو بڑے کے ذریعے پورے گھر کا تعارف ہوگا۔ میں نے کہا پروردگار تو نے فاطمہ سے تعارف کیوں کرایا؟ محمد سے تعارف کرا دیتا، یہ محمد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے شوہر علی ہیں، یہ ان کے نواسے حسن حسین ہیں، یا پھر یہ تعارف کرا دیتا یہ علی ہیں، یہ ان کے سسر محمد ہیں، یہ ان کی زوجہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بچے حسنین ہیں۔ یہ تو نے کیا تعارف کرایا؟ بھیا میری طرف متوجہ رہیے، یہ تو نے کیا تعارف کرایا؟ یہ فاطمہ، یہ ان کے بابا محمد، یہ ان کے شوہر علی، یہ ان کے بچے حسن حسین۔ اللہ نے آواز دی، اے میرے ذاکر میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، میں فاطمہ کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کرا کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو قانون بتا رہا ہوں کہ اتنا یاد رکھنا، محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت۔ بالکل 1 منٹ آپ کا نہیں ضائع کرنا، مجھے 1 منٹ نہیں، 1 منٹ آپ کا نہیں ضائع کرنا۔ فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں، یہ حدیث کیسا بتا رہی ہے؟ اللہ کا فرمان بتا رہا ہے۔ محمد کے رشتہ داروں کو 1-2 مصرے سنے تھے ہم نے، کس کے ہیں؟ میرے خیال سے علامہ اقبال کے ہیں، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، بزرگان بیٹھے نیچے سے ایک نقطہ دے دیں گے غلط ہوگا تو۔ علامہ اقبال کے ہیں شاید، انہوں نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے نظریے کے اعتبار سے کہہ دیا، جانتے تھے نا کون تھے وہ؟ انہوں نے اپنے نظریے کے اعتبار سے کہہ دیا، لیکن میں اس پہلے مصرے کی کاٹ کر رہا ہوں اپنے نظریے کے اعتبار سے۔ کی محمد سے وفا تو نے کیا نام لیا؟ محمد سے۔ بھیا جاگنا نوجوانوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم نے کہا سنیے علامہ اقبال صاحب، اللہ آپ کی روح پہ اور آپ کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کو جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا، لیکن میرا بھی پیغام سن لیجئے، میرا نظریہ سن لیجئے۔ ہم محمد سے وفاداری کو معیار نہیں بناتے۔ ارے کہاں بیٹھا میرا مجمع؟ میں جس گہرائی میں جا کے پڑھ رہا ہوں ذرا محسوس کریے۔ ہم محمد سے وفاداری کو معیار نہیں بناتے، اس لیے کہ ہم نے وہ تاریخ بھی پڑھی ہے جب محمد سے تو وفا کی گئی مگر علی سے بے وفائی کر دی گئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نہ، غلط نظریہ ہے یہ۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ محمد سے، کی علی سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی فاطمہ سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی حسنین سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اس لیے کہ اگر محمد سے وفاداری ہوتی تو غدیر کو بھلایا نہ جاتا، اگر محمد سے وفاداری ہوتی تو فاطمہ کو ستایا نہ جاتا، اگر محمد سے وفاداری ہوتی تو علی کے گلے میں رسی کا پھندا نہ آتا، اگر محمد سے وفاداری ہوتی تو کربلا واقع نہ ہوتی۔ نہ جانے میں کتنی دلیل اس بات پہ دے سکتا ہوں میرے عزیزوں۔ یہ معیار نہیں ہے کہ محمد سے وفاداری آپ کر رہے ہیں، معیار یہ بنائیے کہ محمد سے وفاداری ہے تو کیا ان کی آل سے وفا ہے یا نہیں ہے؟ محمد کی آل سے وفاداری جو کرے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، وہی شخص ایسا ہے جس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ آپ دیکھیے کیا کمال ہے قسم خدا کی در زہرا کا کہ محمد جا کے وہاں سلام کرتے ہیں،
فاطمہ کو محمد سلام کر رہے ہیں، محمد جا کے در سیدہ پہ سلام، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ تو وابوہا۔ ذرا غور فرمائیے کس طریقے سے سلام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اتنا آپ یاد رکھیے گا کہ کون ہیں فاطمہ، ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے عباس دیکھا نہیں ہے۔ آخری جملہ ہے فضیلت کا، وقت پورا ہو گیا۔ فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے عباس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود کیا محبت تھی۔ گھر میں کہتی ہیں یہ میں جو کرتا بنا رہی ہوں یہ اپنے بیٹے عباس کے لیے، اور علی جب میرا بیٹا عباس آئے، سنو میرے نوجوانوں، دل کے جذبات تمہارے بہت اچھے ہیں، اللہ سلامت رکھے، دل کے دروازے کھولو، ایک نیا باب ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، معرفت غازی عباس بوسیلہ فاطمہ الزہرا۔ پہنچ رہی نا بات کہ غازی عباس کیا ہے فاطمہ کے وسیلے سے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا عباس آئے گا، اس کو میرا سلام کہہ دینا، اور علی یہ کرتا عباس کے لیے بنا رہی ہیں، یہ کرتا عباس پہنے گا۔ دو جملے، یہ چیز عباس کے لیے، دوسری بات کیا، میرا سلام۔ کوئی معمولی بات ہے، میں بہت بڑا فضائل پڑھ گیا۔ آپ یوں سمجھیے نا کہ محمد کون ہے، جسے آدم سلام کرے وہ محمد، جسے نوح سلام کرے وہ محمد، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں لوگ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، جسے آدم سلام کرے وہ محمد، جسے نوح سلام کرے وہ محمد، جسے ابراہیم سلام کرے وہ محمد، جسے موسیٰ سلام کرے وہ محمد، جسے شیس سلام کرے وہ محمد، جسے یحییٰ سلام کرے وہ محمد، جسے زکریا سلام کرے وہ محمد، جسے اسماعیل سلام کرے وہ محمد، جسے یعقوب سلام کرے وہ محمد، جسے یوسف سلام کرے وہ محمد، جسے بنیامین سلام کرے وہ محمد، جسے شیس سلام کرے وہ محمد۔ میرے عزیزوں مجھے جملہ کہنے دیجئے، 1,23,999 انبیاء جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جسے سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ جسے سلام کرے اسے عباس۔ اللہ اکبر۔ جسے فاطمہ سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ دو ہی ذات ایسی ہیں جن کو فاطمہ نے دیکھا نہیں۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور مدینے والوں گواہ رہنا، ارے نماز میری قضا نہیں ہے۔ ارے 72 پھول ہیں جنت کے، 72 پھول ہیں جنت کے جو کبھی مرجھایا نہیں کرتے، 72 پھول ہیں سبحان اللہ، جنت کے اچھی مشابہت ہے۔ مرجھایا نہیں کرتے۔ اور نافذ ہیں وہ لوگ جو خوشبو کو کبھی پایا کیا مثال دے دی، واہ۔ جو دل مولا سے ہٹ جائے، جو دل مولا سے ہٹ جائے، ارے وہ ہدایت پا نہیں سکتا۔ ارے کوشش لاکھ ہو لیکن وہ ایمان لا نہیں سکتا، کوشش لاکھ ہو لیکن وہ ایمان لا نہیں سکتا۔ ارے نہ ان کی دوزخ ہے، نہ ان کی دوزخ ہے، نہ اپنی جنت ہے۔ ارے جو جہاں کا ہے فرشتے اس کو اٹھا لے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ چچا کی سلامتی کے لیے اور صراط مستقیم پہ تا حیات قائم رہنے کے لیے باباز بلند صلوات۔ چچا آپ کو صراط مستقیم مبارک ہو، آپ کو مجلس میں آنا مبارک ہو، شہزادی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ بس بات ہو گئی میرے عزیزو، بات تمام ہو گئی، میں پڑھ چکا آپ کے سامنے۔ آپ محسوس کریے فاطمہ کون ہے۔ جب بھی پیغمبر اپنی مسند پہ، مسند رسالت پہ بیٹھے ہوتے تھے اور فاطمہ آتی تھی، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا دست چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور چوم کے فرماتے تھے فاطمہ تمہارے دست مبارک سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ذات کے وجود سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی اس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی۔ 18 سال کی جوانی کی عمر میں فاطمہ بوڑھی ہو گئی اور فاطمہ کو اتنا مارا گیا کہ دروازہ جلنے سے لے کر شہادت کی رات تک فاطمہ اپنے بچوں سے منہ چھپاتی رہی۔
کبھی حسن آ کے کہتے اماں چہرہ دکھا دیں، کبھی زینب کہتی اماں چہرہ کیوں چھپا رہی ہیں، رو کے کہتی میرے بچوں مجھے اتنا مارا گیا ہے نا، تم میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان برداشت نہ کر پاؤ گے۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، چند غسل دینے والے ایسے ہیں جو غسل دیتے دیتے چیخ مار کر روئے۔ موسی کاظم کو غسل دیتے دیتے میرا 8واں امام چیخ مار کر رویا، زین العابدین کو غسل دیتے دیتے محمد باقر چیخ مار کے روئے، اور پڑھ دوں عزادارو حسین کی 4 سال کی بچی کو غسل دیتے دیتے غسالہ نے چیخ ماری اور رو کے کہتی ہے جب بھی کرتا الگ کرتی ہو کرتے کے ساتھ اس چھوٹی سی بچی کی کھال۔ چوتھا جنازہ پڑھ دوں عزادارو، چوتھا جنازہ فاطمہ کا جنازہ ہے، جسے غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے روئے، چیخ مار کے روئے۔ سلمان نے کہا مولا اس طرح روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا۔ علی نے رو کے کہا سلمان اسی بات پہ تو رو رہا ہوں، فاطمہ کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی، آج تک مجھ سے تذکرہ۔ آزادارو بابازے بلند روئیے، فاطمہ کو بہت زخمی کیا گیا ہے۔ ایک جملہ کہوں آزادارو، جب آقا حسین کی مجلس ہوتی ہے نا تو فاطمہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں اور کہتی ہیں آزادارو مجھے آنسو لاؤ، میرا حسین بہت زخمی ہے۔ جملہ برداشت کرو گے، آج فاطمہ کی مجلس ہے نا، آج خود حسین کربلا چھوڑ کے آئے ہیں، آنسو لاؤ، میری ماں کا پہلو ٹوٹ چکا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو روایت کے جملے ہیں، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرایا گیا، فاطمہ نے صبر کیا، فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئیں، فاطمہ نے برداشت کیا۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب فاطمہ نے در و دیوار کے درمیان رہ کے یہ محسوس کیا کہ یہ سب ظالم میرے گھر میں گھس آئے۔ اب جب فاطمہ نے دیکھا تو اللہ نہ کرے دنیا کی کوئی زوجہ اپنے شوہر کا یہ منظر دیکھے۔ روایت کہتی ہے کہ بنت رسول فاطمہ نے کیا دیکھا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے۔ جو بی بی ابھی اٹھ نہیں سکتی تھی نا، بڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو نکالا اور آ کر کے پشت کی جانب سے علی کا دامن تھام لیا، علی میں جانے نہ دوں گی۔ کیا غیرت ہے قسم خدا کی، کتنا روحانی زخم دیا گیا ہے یہاں جناب سیدہ کو۔ اب روایت پڑھ دوں عزادارو، روایت کے فقرے ہیں۔ ایک بڑی شخصیت تھی اس میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام قنفذ سے کہا، میں نے کہا قنفذ یہ بتا تو اتنی دیر سے علی کو کھینچ رہا ہے لیکن علی کو کھینچ کیوں نہیں پا رہا ہے، علی کو کھینچ کیوں نہیں پا رہا ہے۔ قنفذ نے کہا کہ جب میں علی کو کھینچتا ہوں تو کیسے کھینچوں، اس لیے کہ علی کو پشت کی جانب سے فاطمہ نے بہت تیزی سے پکڑا ہے۔ فاطمہ نے بہت، اگلا فقرہ سنو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ بڑا ملون کہتا ہے ارے کچھ تو ایسا کر کہ فاطمہ علی کو چھوڑ دیں، یہ سننا تھا۔ قنفذ نے لوہے کا تازیانہ نکالا، فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، اتنا مارا فاطمہ کی انگلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اتنا مارا کہ فاطمہ کی انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ روایت کہتی ہے نا تکبیر کے لیے بی بی وہ ہاتھ اٹھا نہیں پا رہی تھی، قنوت میں وہ ہاتھ اٹھا نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ جملے ہیں وہ زخم بی بی کا تب تک صحیح نہ ہوا جب تک بی بی شہید نہ ہو گئی۔ کیسا تازیانہ مارا گیا ہے حسین کی ماں کو۔ عزادارو بس آخری فقرہ مجلس تمام ہو گئی۔ روایت کے جملے ہیں بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی، علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، مجھے آپ ہی کفن پہنائیے گا، علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اے علی میرے بچوں سے بلند آواز سے گفتگو نہ کریے گا، علی میرے چھوٹے بچے حسین کا خاص خیال رکھیے گا۔ ایک وصیت بی بی کرتی ہے، میں وہی پڑھ کے تمام کر دیتا ہوں، آپ رو چکے عزادارو، بس یہ
سوچ کے اس فقرے پہ روئیے، نہ جانے اگلے برس کون ہو ہم میں سے کون نہ ہو جو بی بی سیدہ کی صفِ عزا بچھائے، زہرا پر گریا کرے۔ روایت کے جملے فاطمہ نے وصیت کی، اے علی میرا جنازہ کھلے جنازے میں نہ اٹھائیے گا، میری میت کو بند تابوت میں اٹھائیے گا۔ میں نے کہا بی بی یہ وصیت کیوں کر رہی ہے؟ عجب نہیں فاطمہ آواز دیں، اگر جنازہ اوپر سے کھلا ہوگا نا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا فاطمہ کتنی ماری گئی، فاطمہ کتنی زخمی کی گئی۔ میں نہیں چاہتی میرے بچے، خدا آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے۔ بس آخری فقرہ عزادارو، علی نے فاطمہ کو دفن کر دیا، دفن کیا، رات گزری، صبح ہوئی، جیسے ہی صبح ہوئی ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد ہانپتا کانپتا ہوا کہتا اے علی غضب ہو گیا۔ علی نے چونک کے کہا اب کیا ہو گیا؟ وہ کہتا علی سن لیجئے بہت روئیں گے۔ علی غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ علی میں نے نگاہوں سے دیکھا مدینے کے چند بڑے لوگ ہاتھوں میں کدال اور بیلچے لے کر فاطمہ کی قبر پہ آ گئے، فاطمہ کی قبر پہ آ گئے، کہہ رہے ہیں علی نے ہمیں شامل نہ کیا جنازے میں، ہم فاطمہ کو پھر سے دفن کریں گے۔ جیسے ہی علی نے یہ سنا تلوار کو نیام سے باہر نکالا، قبر رسول قبر فاطمہ پہ آئے، انہوں نے علی کو آتا ہوا دیکھا، دور ہٹ گئے۔ علی نے فوراً ہی ایک پاؤں اس طرف ایک پاؤں اس طرف رکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اگر کسی میں مجال ہو تو میری زوجہ فاطمہ کا جنازہ قبر سے نکال کے دکھائے، میں کہوں گا اے علی آپ سے فاطمہ کی قبر کھودی نہ دیکھی گئی، ذرا کربلا میں آئیے، ایک چھوٹا سا بچہ شام غریبا ظالم نے نیزہ مارا، الجھ کے علی اصغر کا سار، رباب نے سینے پہ ہاتھ، اے پروردگار کیا میری قسمت میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرا بچہ 2 مرتبہ شہید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين عليه الصلاة والسلام في الآخرة۔ یا اللہ اس مجلس عزا کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تم حضرات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو کسی بھی غم میں مبتلا ہے، غم سیدہ کا واسطہ ہے، اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے، تمام بیماروں کو مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے والد محترم کے بھی حق میں دعا کریں اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حضرات ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں شہزادی کی خواہشوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا شمار شہزادی کے غم میں رونے اور رلانے والوں میں سے فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں مومنین شریک ہو رہے ہیں، سب کی شرکت کو قبول فرما، اور عوض میں بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بی بی اپنی صرف ہمیں شفاعت نصیب فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار حضرت کے حوالہ میں سارا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين ماتم حسین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بيد الزيتوس، السلام علیکم یا موعظ الشیعة والزوار فی یوم الجزاء،
السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان والأمان والأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومن کی اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ اس سلسلے کی 12ویں مجلس کل 5 دسمبر بروز جمعرات 10 بجے صبح موضع بہاؤالدین پور میں منعقد ہوگی، جس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل